نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر پارہ 29 سورہ قیامہ رکو 1 آیت نمبر 6 تا 13۔ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان منکر جو اپنی زندگی میں بے خوف و خطر ہو کر فسق و فجور میں وقت گزارتا ہے اور پھر بطور انکار و اعتراض پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا دن کب آئے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان کافر اپنے تمام عمر معاصی نافرمانی میں گزرتا ہے اور گزرنا طے کر چکا ہے، لہٰذا ان بدبختوں کو طلب حق، رشد و ہدایت کی فرصت نہیں ہوتی کہ قیامت کا ہونا ثابت ہو، لہٰذا یہ بدبخت لوگ انکار پر اصرار کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ قیامت کی ہولناک حالات کا تذکرہ ہے۔ برقہ بفتح الباء و کسر الراء کا معنی ہے کہ آنکھ خیرہ ہو گئی، دیکھ نہ سکی۔ قیامت کے روز سب کی نگاہیں خیرہ ہو جائے گی، نظر جما کر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور خسف القمر خسوف سے ہے، خسوف کا معنی ہے روشنی کا ختم ہونا، تاریکی ہو جانا، اور خسوف کا معنی ہے چاند کا بے نور ہونا، اور کسوف کا معنی ہے سورج کا بے نور ہونا۔ تو کسوف اور خسوف تقریباً لفظین مترادفین بھی متصور کیا جاتا ہے۔ وجمع الشمس والقمر، بروز قیامت صرف چاند بے نور نہیں ہوگی بلکہ سورج بھی بے نور ہوگی۔ باقی ظاہر ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی تو اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مستفاد ہے، لیکن بروز قیامت چاند اور سورج دونوں بے نور ہوں گے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے یکوران ومانا کورت، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اظلمت قضا فی در منصور فی سورۃ التکویر۔ واقعی چاند کو جدا بیان کرنا شاید اسی لیے ہے کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے میں زیادہ ذوق ہوتا ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ پھر بروز قیامت یقول الانسان یومئذ این المفر، اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگ جاؤ، بھاگنے کا راستہ، بھاگنے کی جگہ ہے نہیں۔ کلا لا وزر، ارشاد ہوگا کہ ہرگز نہیں، بھاگنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں پر بھی ان کو فرار کی جگہ نہیں ملے گی۔ بروز قیامت جو ٹھکانہ ہے، جانے کا راستہ ہے، وہ اللہ ہی کی بارگاہ اور دربار سے، عدالت سے گزر کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے، سب لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، مومنین صالحین کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور منکرین مشرکین جو ہے کافرین وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔
اور پھر اس وقت يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بروز قیامت انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ جو نیک کام اپنے موت سے پہلے کر لیا، آگے بھیج دیا، اور نیک کام، مفید کام یا کوئی مضر کام کیا یا کوئی ایسا طور طریقہ چھوڑ دیا، پھر لوگ اس پر عمل کرے تو اس کا ثواب اور عذاب ملتا رہے گا۔ اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ما قدمہ سے مراد عمل وہ عمل ہے جو اس نے اپنے زندگی میں کی ہے، اور ما اخرہ سے بما قدمہ و اخرہ سے مراد، اور اخرہ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو یہ دنیا میں کر سکتا تھا، کیا نہیں ہے، فرصت نہ ہونے کے فرصت نہیں ملی ہے یا فرصت ملی ہے، لیکن فرصت اور وقت ملنے کے باوجود اس نے وقت ضائع کیا ہے۔ تو وقت کا ضیاع جو ہے یہ بھی ندامت ہوگی اس کو، لہذا دنیا میں ابھی سے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے، اور وقت پر، زمانے پر اللہ نے قسم بھی اٹھایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا یوم القیامت، قیامت کا دن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چکا چند ہو جائیں گے، برقا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور گرہن لگ جائے چاند کو، بے نور ہو جائے چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ، اور جمع ہوگا سورج اور چاند، یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، یومئذ، اس دن، المستقر، ٹھہرنا ہے، سب نے ادھر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔